حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور کسی ایک صحابی نے بھی حضرت حسین کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ کوفہ جائیں، سب نے منع کیا۔ یہاں ذرا میری طرف توجہ، دوسرا نقطہ سمجھے۔ آج مشہور کیا گیا کہ یہ جنگ کفر اسلام کی تھی۔ کیا سن رہے ہو میڈیا پہ؟ نانے دا دین مٹ گیا ہے، یہ دین کے احیاء اور مٹانے کی جنگ تھی۔ جہاں آپ سمجھدار لوگ ہیں پوری توجہ سے بیٹھے، یہ کفر اسلام کا مارکا تھا، دین مٹ چکا تھا، تو حضرت حسین دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اور کفر اسلام کی بقا کے لیے کیا پڑھتے ہیں ذاکر؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو کربلا سے پہلے کیا تھا؟ نبی کے دور میں کیا تھا؟ ابو بکر، عثمان، علی کے دور میں کیا تھا؟ حسن کے دور میں کیا تھا؟ تو یہ بوئی سبائی ذہن ہے، بوئی رافضی ذہن ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قصیدے بنائے، کتابیں لکھی، تقریریں کی، اور کہا کہ یہ کفر اسلام کا مارکا تھا، اور یہ جناب حق باطل کا وہ مارکا تھا، اسلام مٹ گیا تھا۔ حضرت حسین اسلام بچانے نکلے تھے۔ بہت اچھا، اب ذرا موڑ آ گیا۔ سوال یہ ہے کہ سبائیوں کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، سبائی تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ تو کچھ اور ہے۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، کوفہ میں گورنر کون تھا؟ کوئی پتہ نہیں، صرف رونا آتا ہے۔ نعمان بن بشیر۔ کوفہ میں گورنر کون تھا؟ نعمان بن بشیر۔ اور نعمان بن بشیر کون ہے؟ میرے نبی کا صحابی ہے۔ جہاں سمجھنا ہے تو صحابی گورنر ہے، حکمران ہے، اسلام مٹ گیا تھا، مردہ ہو گیا تھا، با جمہوریت آ گئی تھی۔ نعمان ابن بشیر یہ صحابی رسول ہے، یہ کوفہ کا گورنر ہے، اور کئی صحابہ مکہ میں موجود ہے۔ اب سننا، وقت بڑا کم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خط آئے انہی شیعوں کے، تو حضرت حسین نے مشورہ کیا اور انہوں نے خدا کے واسطے دیے آپ آ جائیں، اور ہم یوں وفادار ہیں، یوں وفادار ہیں، یوں وفادار ہیں۔ خط لکھ لکھ کے بوریاں بھر گئی۔ حضرت حسین تیار ہوئے۔ حضرت حسین کے پاس 24 آدمیوں کے تو اب میرے ذہن میں نام ہے جنہوں نے حضرت حسین کو روکا کوفے جانے سے۔ پہلے تو یہ بتائیں، اگر کفر اسلام کا مارکا ہوتا تو حضرت حسین کو روکتے یا خود ساتھ جاتے؟ خود ساتھ جاتے جو حضرت حسین کو روکتے؟ اچھا، ہے کون ہے روکنے والے؟ ان میں حضرت حسین کا بھائی جس کا نام ہے محمد بن علی، اور یہ سنی کتاب نہیں، یہ الارشاد موجود ہے، شیخ مفید شیعہ کی انتہائی معتبر کتاب، محمد بن حنفیہ کی پوری تقریر ذکر کی۔ یہ محمد بن علی کون ہے؟ یہ علی کا بیٹا بھی ہے اور علی کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی ہے۔ حضرت علی کا بیٹا نام محمد، معروف محمد بن حنفیہ، اس نے حضرت حسین کو روکا اور یہی بات کی کہ میرے بھائی کن کے پاس چل رہے؟ یہ بوئی شیعہ نہیں جنہوں نے بابا کو شہید کیا، یہ بوئی شیعہ نہیں جنہوں نے چچا پہ وار کیے، نیزے مارے، اور سب سے انہوں نے غداری کی، ان پہ اعتماد کرتے ہو؟ حضرت محمد بن حنفیہ نے بڑی
تکڑی تقریر کی، اور یہ انشاءاللہ میں کسی دوسری نشستوں میں بیان کروں گا، ان کی ایک ایک تقریر کا جملہ سننے والا ہے۔ انہوں نے روکا۔ سوال یہ ہے، کفر اسلام کا مارکا ہو، اسلام مٹ رہا ہو، دین برباد ہو گیا ہو، تو علی کا بیٹا روک رہا ہے علی کے بیٹے کو، تو محمد بن حنفیہ روکتے؟ اور اگر روکتے تو پھر خود مسلمان رہتے؟ تو سبائیوں کی چال سمجھے۔ اچھا، اور کون روکنے والا ہے؟ عبداللہ بن جعفر، جانتے ہو عبداللہ بن جعفر؟ یہ حضرت جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ، اور جعفر طیار کون ہے؟ یہ حضرت علی کا بھائی ہے جعفر طیار، اور یہ وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اللہ نے آپ کو جنگ موتا کا منظر دکھا دیا تھا، اور یہ وہ جعفر طیار ہے، اس کا بیٹا عبداللہ۔ اور اگلی بات سن سکتے ہو تو سنو، اس کی ماں کون ہے؟ زینب بنت علی۔ اور اگلی بھی سنو، یہ جو زینب ہے یہ یزید کی ساس ہے، ساس ماں۔ یزید کی بیوی وہ اس زینب کی بیٹی ہے۔ آج لوگ بک بک کرتے ہیں نا یزید کی بیوی کو، وہ خاندان آل بیت سے۔ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ہے زینب بنت علی، یہ یزید دی ساس ہے۔ اور واقعہ کربلا یہ تاریخ دمشق اٹھا،